اس رب کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور ہمارے دلوں میں حضور کے صحابہ و اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ کی اس نعمت پر اس رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضور کے غلام، حضور کے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے اس مہینے کو بڑی ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے یہ حضور کے غلاموں کا احسان ہے۔ حضور کے صحابہ وہ مقدس شخصیات کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جن ہستیوں کو بڑا رتبہ ملا وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور کے صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ میرا رب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں ارشاد فرماتا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے، وہ رسول تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور وہ رسول تمہیں پاک کر دیتا ہے، اور میرا محبوب تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے، وہ کچھ بتاتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطبین حضور کے صحابہ، قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر۔ وہ حضور کے صحابہ، ان کی کیا شان ہوگی جن کو اللہ کے محبوب نے پاک فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کو ایسا پاک فرمایا، ایسا پاک فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے محبوب، جن مقدس ہستیوں کے بارے میں اللہ یہ فرمائے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اب کائنات کا کوئی پاگل کتا اٹھ کر کہے وہ کسی صحابی سے راضی نہیں ہے تو یہ تو پکی بات ہے کہ نہ اس کی اصل ٹھیک ہے نہ اس کی نسل ٹھیک ہے۔ صحابہ کی عظمت اور شان تو اتنی بلند ہے کہ کسی کتے کے بھونکنے سے ان کی عظمت اور شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ نے جو ان کو شان عطا فرمائی ہیں وہ کسی کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی۔ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بدبخت میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو ہے ایک ولی کی بات، اور صحابہ تو اللہ کے وہ محبوب ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے ہیں کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں، سارے کتب ابدال جمع ہو جائیں، غوث جمع ہو جائیں، پوری دنیا جمع ہو جائے، صحابی کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات، اس صحابی کے قدموں سے جو خاک لگی اس خاک کے برابر بھی پوری امت نہیں ہو سکتی۔ جو کسی ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمائے، جو کسی صحابی سے دشمنی رکھے، میں اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے پناہ شانی عطا فرمائی، اور جس محبوب کی غلامی کے لیے اللہ نے جن مقدس ہستیوں کو چنا اللہ نے ان کو بھی بڑی شانی عطا فرمائی۔ امام حجر بن عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بدبخت حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں تنقیص کرے، ان کی شان کو گھٹائے، امام فرماتے ہیں وہ زندیق ہے، اس لیے کہ حضور کے صحابہ تو حضور کی رسالت اور نبوت کے گواہ ہیں۔ پس آپ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ، حضور کی ازواج، حضور کی آل پاک سے محبت، ان کی تعظیم اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ عین ایمان میں سے ہے۔ ایمان ہے ہی حضور کے صحابہ و اہل بیت سے محبت کا نام۔ سہل بن عبداللہ نشتری فرماتے ہیں جو حضور کے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امام الانبیاء بنایا، جو دین آپ کو دیا وہ دین سب سے افضل، جو کتاب اللہ نے آپ کو دی وہ خیر الکتب، تمام کتابوں سے افضل۔ حضور کا زمانہ ظاہری طور پر جو حضور تشریف فرماتے، حضور کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل، اور اللہ نے جن لوگوں کو، جن مقدس شخصیات کو حضور کی غلامی کے لیے چنا وہ حضور کے صحابہ تمام امت میں افضل ہیں۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ حضور کے صحابہ کا ہے۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی کتاب، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ کسی میرے صحابی کے بارے میں بری بات کہتا ہے، کوئی اپنی اصل اور نسل کے خراب ہونے کا ثبوت دیتا ہے، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، تو پھر نہ اخلاق کا درس ہے نہ کسی چیز کا درس ہے، بلکہ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تم نے کہنا ہے لعنت اللہ علی شرکم، چاہے وہ ممبر ہو، گلی ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، بازار ہو، گھر ہو، کوئی جگہ بھی ہو، جب تم دیکھو نا کہ کوئی بدبخت میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بری بات کہتا ہے پھر تم نے کہنا ہے کہ تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت اللہ علی شرکم۔ کسی کی کیا مجال وہ حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرے۔